پاکستان میں آج بھی ایک اداریے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے بہت سے ماضی میں سربراہان رہے ہیں، صدر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں سابق، ان کے ٹرائل جو ہے ہمیشہ کھلی عدالت میں ہوئے۔ ایک پاکستان کا واحد سابق وزیر اعظم ہے جس کا ٹرائل کھلی عدالت میں نہیں ہو رہا، اور وہ عمران خان ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی۔ بند کمرے کے اندر نہ صرف ٹرائل ہو رہا ہے بلکہ آپ اس کے اوپر بھی مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو بیانات نہیں دے سکتے، یہ بیانات شائع نہیں ہو سکتے۔ آزادی اظہار رائے شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتی ہے۔ ہم شفافیت اور احتساب کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس رپورٹ کی ایک بہت بڑی سرخی یہ بھی ہے، اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی یہاں کیسی کیفیت ہے۔ یہ امریکی دفتر خارجہ کی جو رپورٹ ہے 2023 کے بارے میں، اور یہ اہم بات ہے کہ یہ ریجیم چینج سے بعد کے سارے عرصے کو کور کرتی ہے۔ تو اس کا تعلق پی ڈی ایم گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور وہ تمام جو قوتیں ہیں جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے، یہ ان کی کارکردگی پہ تجزیہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ انسانی حقوق ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر صدیوں سے نہیں تو کم از کم پچھلے 75 سال سے، جب سے دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی پیرس میں، جس کا نام یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تھا، اور اس میں وضع کیا گیا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، کسی بھی ملک کا وہ شہری ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ بیسک، کچھ بنیادی، کچھ منیمم سٹینڈرڈز ہیں جو کہ دنیا بھر کو میٹ کرنے ضروری ہیں، جن پہ پورا اترنا، ایک معیار پہ پورا اترنا ضروری ہے، جس میں انسانی وقار یا انسانی ڈگنیٹی بھی آتی ہے، انسانی پرائیویسی آف دا ہوم، جس کو ہم یہاں پہ اپنے ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے یا تحفظ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور مختلف سیاسی آزادیاں، آزادی اظہار رائے، بہت سے اس میں موضوعات ہیں اور معاملات ہیں۔ ہمارے ملک کے حد تک 1973 کے آئین میں پارٹ 2 کا چیپٹر 1 جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکلز 8 سے لے کے 28 تک ہیں، انہی میں یہی مثال جو قائم کی ہے اقوام متحدہ نے، اس کو ہم نے بھی اپناتے ہوئے اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے ان اقدار کو۔ ہم نے 2010 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے 2010 کی جون میں، اس میں بھی یہی تمام انسانی حقوق اور وہی اقدار جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے، جو پاکستان کے آئین میں ہے، اور جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں ہے، اور یہی وہ موضوعات ہیں جو اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ کور ہو رہے ہیں۔ جو جتنی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ 100 صفحات پر مبنی ہے، اور اس میں 50-60 سے زیادہ صفحات جو ہیں وہ ان معاملات کے اوپر ہیں جو ہم آپ سے، جن کا تذکرہ آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انسانی وقار یا ہیومن ڈگنیٹی سے شروع کر لیں تو کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور کس طرح سے نام لے کر بھی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور اس کی قیادت کو اس کا نشانہ جس طرح سے بنایا گیا ہے، خاص طور پہ زیر حراست جو تشدد، ٹارچر ان کسٹڈی، کسٹوڈیل ٹارچر، اور کچھ حوالوں سے اموات بھی ہوئی ہیں کسٹڈی کے اندر۔ 2022 سے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جرم ہے کسی کو بھی زیر حراست ٹارچر کرنا، اور اگر کوئی زیر حراست کسی کی وفات ہو جائے کسی تشدد کی وجہ سے تو وہ دفعہ 302 میں سزائے موت کا وہ جرم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس، اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، باہر والے ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں کیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں، میں انہوں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن میں تشبیہ دیتا ہوں، یہ کیا یہی رہے ہیں کہ آپ کے قوانین اور آپ کے آئین، اور ہر موضوع کو انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون سے جوڑ کے کہ یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا آئین، یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا قانون، اور اس کی پامالی کی بات سے رکھی ہوئی، اور کوئی ایسا انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ جی پاکستان کی ریاست کی کارکردگی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین ہے یا تائید کرتی ہے ان وعدوں کی، ان گارنٹیز کی جو ہمارے آئین میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو جو لفظ میں کہہ رہا تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے قانون جو ہیں یہ خوش خطی ہیں، یہ بات صرف خوش خطی ہیں یا اسٹیچوٹ بکس پہ پائے جاتے ہیں، ان پہ کوئی عمل درآمد جو ہے
وہ نہیں ہے. اور پرائیویسی آف دا ہوم, چادر اور چار دیواری کا تقدس, اس کو پامال کرنے کے حوالے سے جو یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں, افسوس کے ساتھ کہ آپ کی پولیس جس کا فرض ہوتا ہے تحفظ کرنا, برملا بغیر وارنٹس کے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتی رہی ہے. اور اس نظر ہے کہ لوگوں کے باہر کے دوسرے جو ہیں آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جرم زید نے کیا ہے, اب پکڑ کے بکر کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, باپ ہے, بیٹا ہے. ریلیٹیوز کو پکڑنا اس کا برملا ذکر ہے. پھر یہ بات بھی دہرائی گئی ہے 2-3 دفعہ اس کے اندر کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی, اس میں ذکر آتا ہے آئین کی پامالی ہوئی, کوئی الیکشن نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے حکم دیا, کوئی الیکشن نہیں ہوئے. ذکر آتا ہے اس کے اندر کہ پھر جب قومی اسمبلی اور دیگر اسمبلیاں جو ان 2 اسمبلیوں کے پنجاب اور کے پی کے علاوہ تھی وہ تحلیل ہوئی تو 90 دن کے بجائے جو ہے 180 دن کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوا. اور پھر یہ تو آپ دیکھ لیں کہ جی قانون غریب کے لیے کچھ اور ہے, امیر کے لیے کچھ اور ہے. یہ بھی اس کا ذکر ہے. یہ بھی ذکر ہے کہ قانون اور آئین کا تحفظ جو ہے وہ آزادیاں جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے لیے کچھ اور ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ اور ہے. آپ اسمبلی کا یا پرامن اجتماع کے حوالے سے جو آئین میں ہماری گارنٹی ہے اور جو انٹرنیشنل کنونشنز میں, یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس میں جو پابندیاں ہیں, جو جو گارنٹیز دی گئی ہیں, کس طرح سے سب کو وہ آزادیاں مل رہی ہیں اور نام لے کے کہا ہوا ہے اور مہینے بتائے ہوئے ہیں, دن بتائے ہوئے ہیں, مقامات بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ جلسے کرتے رہے. پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی الیکشن کا اعلان ہوا ہے, جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. برملا ایم پی او کا استعمال, پی ٹی آئی کی قیادت, پی ٹی آئی کے کارکنان, خاص طور پہ کے پی کے اندر مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس جو ہے 1960 کا, اس کا برملا استعمال جو. اور پنجاب میں بھی آبویسلی یہ ہوا, میں خود اس میں شکنجے میں آیا تھا. اور فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس, ابھی نیازی صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. یہ بھی ہمارا تو 2010 کے بعد جو 18ویں ترمیم آئی تو اس میں آرٹیکل 10A آیا فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے بارے میں. لیکن یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس میں آرٹیکل 10 میں, آرٹیکل 11 میں, پھر انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کے آرٹیکل 14 میں ہر ایک کو یہ بنیادی حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک تو معصوم ہے جب تک کہ وہ بے گناہ قرار نہیں پاتا, اور دوسرا اس کا ایک فیئر ٹرائل ہوگا اور کھلی عدالت کے اندر ہوگا. یہ دنیا بھر کے اندر جو ہے تسلیم شدہ ایک اصول ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف کہ ایک پاکستان میں آج بھی ایک اداریے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے بہت سے ماضی میں سربراہان رہے ہیں, صدر رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں سابق, ان کے ٹرائل جو ہے ہمیشہ کھلی عدالت میں ہوئے. ایک پاکستان کا واحد سابق وزیر اعظم ہے جس کا ٹرائل کھلی عدالت میں نہیں ہو رہا, اور وہ عمران خان ہے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی. بند کمرے کے اندر نہ صرف ٹرائل ہو رہا ہے بلکہ آپ اس کے اوپر بھی مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو بیانات نہیں دے سکتے, یہ بیانات شائع نہیں ہو سکتے. آزادی اظہار رائے شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتی ہے. ہم شفافیت اور احتساب کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اس رپورٹ کی ایک بہت بڑی سرخی یہ بھی ہے کہ کسی کا کوئی احتساب, کسی افسر کا, کسی عہدیدار کا یہ جو 100 صفحوں کے اندر جو, اور جس میں خاص طور پہ 65 صفحے جو ہیں وہ سیاسی آزادیوں اور انسانی وقار اور چادر اور چار دیواری اور فیئر ٹرائل اور اس طرح کے معاملات کے اوپر ہے, کسی افسر, کسی اہلکار کا احتساب نہیں ہوا. غلط کاری, آئین کی پامالی, قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اوڑھنا اور اس پستی تک گر جانا کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے یا مائٹ از رائٹ کا جو پرمیٹو جو ہے ڈاکٹرن وہ استعمال میں آ رہا ہے. بہت ہمارے تو سر جو ہے شرم سے جھک جانے چاہیے کہ یہ کیفیت ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے اس طرح کی بات کر رہی ہے. اور امریکہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ایک ہے. بہت بڑی جمہوری نظام جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے
सुपर पावर है, किस तरह पहुंचती हैं कौमें यहां तक? वो आइन बनाती हैं, अपने आप को आइन देती हैं और उस आइन के ऊपर अमल दरामद करती हैं। अमेरिका ही के जो है बुनियादी असूल उनके बानियों ने जो बनाए थे फेडरलिस्ट पेपर्स में, और आने वाली नस्लों में हाल ही में एक बहुत बड़े दानिश्वर सुप्रीम कोर्ट जज उनके एंटोनिन स्कालिया ने भी ये करार दिया था, जो एक स्कूल ऑफ थॉट या मकतबा फिगर है जिसको ओरिजिनलिस्ट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहा जाता है, कि अगर एक मुल्क अपने आइन पर अमल दरामद ना करे, जो कि ये 100 सफ़े की रिपोर्ट भरी हुई है मिसालों से, तो वो मुल्क, उसका निजाम किस कैफियत में गिर जाते हैं, वो 2 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टिरनी, जबर, और केयास, यानी कि अफरा तफरी या इंतशार। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। थैंक यू। थैंक यू वलीद। अबू ज़र, एक सेकंड।